اس جگہ کا نام ہے جبل احد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد میرے سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن احد پہاڑ بھی جنت میں جائے گا۔ حجاج کرام پہاڑ ہو کے جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہم تو محبوب کی امتی، انشاءاللہ ہم بھی ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ حجاج کرام جہاں ابھی ہم جا رہے ہیں جس جگہ پہ، اس جگہ کا نام ہے مسجد قباء۔ کیا نام ہے بھائی؟ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اس جگہ پہ تشریف لائے، اس جگہ پہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ لکھتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہوا صحابہ اکرام یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے وہاں طواف کرتے تھے، حج اسود کا بوسہ لیتے تھے، احرام باندھتے تھے، صفا مروہ کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے۔ ابھی تو ہم دور آ گئے ہیں مدینہ منورہ میں، جو مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام ہیں نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ حضرت جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا امتی 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد مسجد قباء میں ادا کرے گا، اللہ پاک اس کو مقبول عمرے کے برابر ثواب نصیب کرے گا۔ حجاج کرام آپ نے جو مکہ مکرمہ میں عمرہ کیا ہے اللہ کی ہاں قبول ہو جانا ہو وہ اللہ کی مرضی ہے۔ حدیث مبارک ہے جو آدمی 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد مسجد قباء میں ادا کرے گا اللہ پاک اس کو مقبول عمرے کے برابر ثواب نصیب کرے گا۔ حجاج کرام آپ نے کیا کرنا ہے؟ ماشاءاللہ وضو تو سب کو ہوگا نا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جا کر 2 رکعت، کوئی گاڑی میں نہ بیٹھا ہے، سب لوگ اترنا ہے، ٹھیک ہے سب نے اترنا ہے۔ وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد، کسی آدمی کو تحیہ لفظ نہ آئے تو مسجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے انہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک دل کے راز جانتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ آپ نے جانا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور نفل پڑھ کے گاڑی میں پڑھی واپس آنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جائیں گے مسجد قبلتین، سبا مساجد تمام جاتے ہیں مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ حجاج کرام یہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو جبل احد ہے یہ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی۔ رمضان المبارک میں بدر میں جنگ ہوئی، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا اس میں یہاں جنگ ہوئی۔ یہاں ہمارے تقریباً 70 صحابہ کرام یہاں شہید ہوئے، جن میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کے ٹکڑے کیے گئے۔ ایک ہندہ نامی عورت ابو سفیان کی بیوی، اس کے 2 بھائیوں کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بدر کے موقع پر قتل کیا تھا۔ اس نے اپنے بتوں کی قسم کھائی، وہ پہلے مسلمان نہیں تھی نا، اس نے اپنے بتوں کی قسم کھائی اس ٹائم تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک میں اپنے بھائیوں کا بدلہ نہ لوں۔ اس نے ایک غلام پال رکھا تھا، اس کا نام تھا وحشی، اس نے آ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کے ٹکڑے کیے گئے۔ جو ہندہ نامی عورت تھی اس نے آ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے چبایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے بھی شہید آئیں گے یہ سب کے سردار ہیں، جس وجہ سے یہ حدیث مبارک ہے سید الشہداء، ٹھیک ہے اسلام میں سب سے بڑے رتبے والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی مقام ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے زیارت کی ہے، ابھی مسجد قباء میں جا رہے ہیں، وہاں بھی نفل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جائیں گے مسجد قبلتین، جہاں تو ہمارے قبلہ پہلے جو قبلہ تھا مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، جو ابھی ہمارا قبلہ ہے بیت اللہ شریف جو مکہ مکرمہ میں جہاں آپ نے عمرہ کیا، انشاءاللہ وہاں بھی جائیں گے۔ حجاج کرام مدینہ منورہ کے کچھ تبرکات ہوتے ہیں جو حجاج کرام ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ سب سے بڑا جو تبرک ہے وہ ہے آب زمزم۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں بھی پیا ہے، مدینہ شریف میں بھی پی رہے ہیں، جب آپ جائیں گے ایئرپورٹ کے اوپر بھی آپ کو ملے گا جو اپنے ساتھ اپنے ملک میں ساتھ لے کر جانا ہے۔ اور دوسرا جو تبرک ہے وہ ہے کھجور، آپ نے مکہ مکرمہ میں بھی کھائی ہے، مدینہ شریف میں بھی کھا رہے ہیں، انشاءاللہ مدینہ کے بعد میں جائیں گے، وہاں آپ کو اچھی لگے، ریٹ آپ کو مناسب لگے، وہاں سے آپ نے لینا ہے اپنے ملک کے لیے یا کھانے کے لیے۔ اور تیسرا جو تبرک ہوتا ہے جو حجاج کرام
لے کر جاتے ہیں اس کا نام ہے الاسمد سرما، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں مبارک میں لگاتے تھے۔ سرما لگانا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھائی، ایک سنت زندہ کرو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حجاج کرام، اس سرمے کے جو فائدے ہیں، آنکھوں میں جلن ہے، نظر کی کمزوری ہے، نظر کی کمزوری کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، رات کو یہ سونے کے ٹائم یہ سرما لگائیں، ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے گی، اور اس سنت کی برکت سے اللہ پاک بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری جو چیز ہے حجاج کرام ساتھ لے کر جاتے ہیں، اس کا نام ہے روغن باللسان۔ باللسان عربی میں کہتے ہیں زبان کو، یہ بدر میں ہوتا ہے، ایک درخت کا نام ہے، وہاں سے ہم لے کر آتے ہیں، جو اس کے ٹینیاں ہوتے ہیں اس کو کاٹ کے نا ایک ایک قطرہ نکلتا ہے، ڈبی میں بند کرتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں۔ اس کا جو بڑا فائدہ ہے نا، جن کی اولاد وغیرہ نہیں ہے، آپ ایک گلاس دودھ کا لیں، اس کو تھوڑا گرم کریں، اس میں ایک قطرہ ایک بوند ڈالیں، دونوں میاں بیوی رات کو سونے کے ٹائم پہ اللہ پاک نرینہ اولاد نصیب کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، جو ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، دماغ کی کمزوری ہوتی ہے، آپ ایک قطرہ ڈالیں گے تیل میں، سرسوں کا ہو، ناریل کا، کوئی بھی تیل ہو، اس جگہ کی مالش کرنی ہے جہاں درد ہو۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے، جو ہمارے بچے مدرسوں میں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، دماغ کی کمزوری ہوتی ہے، آپ ایک قطرہ ڈالیں تیل میں، اس کی سر کی مالش کریں، اللہ پاک پڑھی میں کامیابی نصیب کرے گا۔ اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے، جو بچے ہمارے بال گر جاتے ہیں، کنگھی دیتے ہیں، ساتھ بال آ جاتے ہیں، آپ ایک قطرہ ڈالیں تیل میں، بال کی مالش کریں، سر کی مالش کریں، بال بڑے بھی ہوں گے، گڑے بھی ہوں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ حجاج کرام، یہ بہت اچھی چیز ہے یہ ہم۔ اور تیسری جو چیز ہے ہمارے پاس، اس کا نام ہے امیر عود عطر۔ یہ جو عطر ہے، یہاں کے لوگ آپ ماشاءاللہ عطر لگا کے حرم میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ عطر لگانا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھائی۔ ہم گاڑی میں 3 چیزیں لے کر آتے ہیں، روغن باللسان، الاسمد سرما اور امیر عود عطر، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آپ نے لوگوں کو جانا ہے کیونکہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ جو ساتھی آپ نے بہن سے بھی لینا ہے، ہم سے لے جائیں گے، ہمارا رزق تو اللہ پاک دینے والا ہے بھی، رزق کا نظام، ہمارا رزق آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے بھائی۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، یا میرے اللہ ان کو ہر سال ہر مہینے اپنا گھر دکھا اور اپنے محبوب کا گھر دکھا، ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ہمارا مقصد ہے پہلے زیارت، تجارت بعد میں۔ انشاءاللہ ابھی ہم مسجد قباء میں پہنچنے والے ہیں، وہاں اتریں گے، نفل پڑھیں گے، جب واپسی آئیں گے انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کو دکھائیں گے۔ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں انشاءاللہ، بہت ہی اچھی ہیں، حجاج کرام ساتھ لے کر جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گے بھائی۔ حجاج کرام، اس کے بعد ہم جائیں گے ایک جگہ کے 4 نام ہیں، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، میدان فتح، 7 مساجد۔ اس نام کی تیسری بڑی جنگ، جو پہلے جنگ ہوئی بدر میں، اور دوسری جو جنگ ہوئی جبل احد، اور تیسری جو جنگ ہوئی غزوہ خندق۔ غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے، جب کفار مکہ نے جنگ کا اعلان کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، یہ جنگ کیسی لڑی جائے۔ سب صحابہ نے اپنا اپنا مشورہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا مشورہ دیا، حضرت عمر فاروق نے اپنا مشورہ دیا، حضرت عثمان غنی نے اپنا مشورہ دیا، حضرت علی مرتضیٰ نے اپنا مشورہ دیا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی عمر تھی 200 سال کے قریب، ان کا نام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایران میں ایک شہر فارس، وہاں کے رہنے والے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں تشریف لائے، ان سے پوچھا گیا یہ جنگ کیسی لڑی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں ایران میں تھا، فارس میں تھا، وہاں جنگ کے دوران خندق کھودتے تھے، یہاں بھی خندق کھودی جائے۔ عربی میں خندق کہتے ہیں، اور اردو ہندی میں گڑھا بھی کہتے ہیں، اور کھڈا بھی کہتے ہیں۔ یہاں خندق کھودی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور فرمایا یہاں خندق کھودی جائے۔ لکھتے ہیں کہ تقریباً 3.5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، ایک معجزہ یہاں بھی ہوا
मुजाहिद किराम माशाल्लाह सब लोग सोए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको सुनाने के लिए ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तवज्जो से बैठेंगे, नींद नहीं करो। मुझे पता है एसी जब चलता है नींद आने शुरू हो जाती है। आपके लिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका फायदा होगा ना भाई। आप लोग लाखों रुपए लगा के आए हैं, जब आप वापस जाएंगे आपसे पूछेंगे भाई मस्जिद कुबा में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। जब आपको ये बात समझ नहीं आएगी तो आपसे वो यही सोचेंगे यार पता नहीं इनको बताने वाला उसको खुद को मालूम था या नहीं था। वो ये नहीं सोचेंगे शायद गाड़ी में बैठ गए इन्होंने नींद की है, ठीक है। आपने जो भी बात कर रहा हूँ आपके फायदे के लिए भाई। आप लोग लाखों रुपए लगा के आए हैं भाई। जब आप जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में एक रिवाज है ना, एक बात को 3-3 मरतबा पूछते हैं भाई। जब आप नहीं बताएंगे तो फिर वो यही कहेंगे पता नहीं आपने कैसा उम्रा किया है, आपको तो कुछ मालूम भी नहीं है, ठीक है। कोशिश किया करें जब भी कोई बात करें तो वजह से सुना करें, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। मस्जिद कुबा के बिल्कुल साथ में पहुंचने वाले हैं। जब आगे जाएंगे इंशाल्लाह सब चीज़ आपको एक एक चीज़ समझ आएगी, बस आपने तवज्जो से बैठना है भाई। यहाँ उतरेंगे, सब ने उतरना है, ठीक है। आपके पास 10 मिनट होंगे। माशाल्लाह वुजू तो किया हुआ है, लेडीज की जगह अलग है नमाज पढ़ने की और मर्द हजरात की जगह अलग है। वहाँ नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के फौरी वापस आना है। 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल मस्जिद नियत करनी है, ठीक है। हाँ 10 मिनट भाई, अजीम भाई के साथ जाना है, 10 मिनट लगाने हैं, 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना भाई।